اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 12 چل رہا ہے اور رکوع نمبر 3 ہے۔ آج دیکھتے ہیں اس رکوع میں ہمارے لیے کیا پیغام ہدایت ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں اللہ کی طرف سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اب یہ جو سورہ ہود کا رکوع ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ہے کہ جیسا کہ پہلے بھی بہت سے موقعوں پہ عرض کر چکی ہوں میں کہ اللہ نے ہر پیغمبر کو جو بنیادی طور پہ ہدایت کا درس دیا وہ کیا تھا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ آپ رسالت کے پیغامات میں سے جو سب سے اہم اور پہلا پیغام کیا ہے کہ پیغمبر انسانیت کا ٹوٹا ہوا تعلق اللہ کے ساتھ بحال کرنے کے لیے آئے تھے۔ ہر قوم کا جو پیغمبر ہے یہ کبھی کہیں بھی نہیں ہو سکا کہ سب سے پہلا جو انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا درس نہ دیا ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام آپ نے بھی 1050 سال تقریباً عمر پائی تھی اور اس میں سے 950 سال آپ کے تبلیغ میں گزرے تھے۔ تو آپ کا بھی پہلا پیغام کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ یہاں سے ان کا پیغام شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں ڈرتا ہوں کہ تم پہ دردناک عذاب نہ آ جائے۔ اب یہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو پیدائش ہے، یہ اس کے بارے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا جو لقب ہے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی جو پیدائش ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے کچھ روایات کے مطابق 1600 سال بعد ہوئی تھی، 1600 سال بعد، اور کچھ روایات کے مطابق 2200 سال گزر گئے تھے حضرت آدم علیہ السلام کو گزرے ہوئے، تو تب آپ دنیا میں آئے تھے۔ بہرحال جو بھی روایت ہو، ہمیں یہ پتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد والے پیغمبر تھے، اور کیا سابقون الاولون، اول آنے والے پیغمبروں میں سے، کیونکہ 1,24,000 کا جو گزرا ہے، مدت گزری ہے، اس میں سے حضرت نوح علیہ السلام کا نام بھی مشہور ترین، کیونکہ ہمیں سارے انبیاء کا پتہ نہیں ہے۔ قرآن پاک نے بھی زیادہ سے زیادہ 36 یا 37 انبیاء کا ذکر کیا ہے، تمام کے جو نام وہ ذکر نہیں کیے گئے، لیکن پیغام ایک ہی ہے سب کا کہ توحید ہے، رسالت ہے اور قیامت ہے۔ یہ تین جو پیغامات ہیں، یہ کہہ لیں کہ آپ بیسیکلی پیغامات تھے۔ تو یہی پیغام حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو پہنچایا، اور آپ نے کیا فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ تم پہ دردناک عذاب نہ آ جائے۔ یعنی ان کی جو قوم ہے وہ بدکاری، بد اخلاقی، پستی، ظلم و سرکشی، روز قیامت کا انکار، یہ تو ساری معاشرتی برائیاں تھیں ہی، لیکن انہوں نے جو بت گاڑ رکھے تھے ان میں مشہور ود، سوا، یعوق اور نصر، یہ ان کے بتوں کے مشہور بتوں کے نام تھے۔ بہت سارے انہوں نے بت بنا رکھے تھے، لیکن یہ 4-5 جو ہیں یہ مشہور ان کے تھے جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جب دیکھتے کہ یہ بتوں کی محبت میں، اندھی محبت میں مبتلا ہیں، تو آپ کیا فرماتے تھے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ میں ڈرتا ہوں، یعنی ڈر کس بات کا کہ تم پہ کسی بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم کے سردار کہنے لگے جنہوں نے کفر اختیار کیا، ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ نوح ہم تجھے اپنے جیسا بشر ہی دیکھتے ہیں، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا، اور ہم نہیں دیکھتے کہ پیروی کرتے ہوں تمہاری بجز ان لوگوں کے اراذلنا بادی الرائے، جو حقیق اور ذلیل ہیں اور ظاہر بھی ہیں، وما نرا لکم، اور ہم نہیں دیکھتے تمہیں علینا من فضل، کہ تمہیں ہم پہ کوئی فضیلت ہے، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو تمہیں نعوذ باللہ جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ ہر متکبر انسان کا جو پہلا خیال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں دوسرے سے برتر ہوں، میری ذات اونچی ہے، میری شان اونچی ہے، میرا رتبہ اونچا ہے، میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں، میں زیادہ خوبصورت ہوں، میں زیادہ قد و قامت کا مالک ہوں، میرے پاس زیادہ مال و دولت ہے، میرے پاس زیادہ اچھی گاڑی ہے، میرے پاس زیادہ اچھا گھر ہے،
میرے پاس زیادہ پاورفل نالج ہے، میرے پاس زیادہ احباب ہیں. یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ انسان کا جو جہاں بھی میں آ جاتی ہے وہاں پہ تکبر کا بیج جو ہے وہ پھوٹتا ہے، اور جہاں تکبر آتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت رخصت ہو جاتی ہے. اللہ کو تکبر انسان میں قطعاً پسند نہیں ہے، نہ کسی انسان میں نہ فرشتے میں. ایک تکبر شیطان نے کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلا، اور وہ جرم یہ نہیں تھا کہ میں عبادت نہیں کرتا. شیطان کی بڑی پاورفل عبادت تھی، بڑا اسٹرانگ اس کا بیک تھا کہ اس نے کائنات کے چپے چپے پہ سجدہ کر رکھا تھا. لیکن ہمارے سمجھنے کو یہ بات ہے کہ اللہ کو کسی کی پیشانیوں پہ داغوں سے محرابوں سے کوئی غرض نہیں ہے. اس کو اس چیز سے بھی غرض، وہ بے پرواہ غنی ہے. اس کو پرواہ نہیں ہے کہ آپ کی انگلیاں گھس گئی ہیں تسبیحاں پڑھ پڑھ کے. اس کو پرواہ نہیں ہے کہ آپ نے سارا مال حج اور عمرہ کرنے میں اپنا وہ وا کر دیا ہے، یا اس کو اس چیز کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ آپ صاحب زکوٰۃ ہیں اور آپ سارا سال سبیل لگائے رکھتے ہیں. اللہ کو ان چیزوں کی چندہ پرواہ نہیں ہے. جو جتنی زیادہ عاجزی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں آتا ہے، جو جتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے اللہ کی رحمت کے وہ اتنا قریب ہے. شیطان نے اللہ نے پوچھا ماں مانا کا اللہ تسجدہ، تجھے کس چیز نے روکا ہے، تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ سب نے تو کیا. تو اس نے کیا کہا تھا؟ خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، کہ تو نے اسے کیچڑ سے پیدا کیا ہے. تین کسے کہتے ہیں؟ کیچڑ کو. کہ تو نے اسے کیچڑ سے پیدا کیا، گارے سے پیدا کیا، اور میں آگ سے پیدا ہوں. اور آگ ڈیفینیٹلی آگ اس حوالے سے اسٹرانگ ہے کہ وہ مٹی کو بھی کھا جاتی ہے. مٹی بربری ہو جاتی ہے آگ کے ساتھ، گرنے لگ جاتی ہے، جڑنے لگ جاتی ہے، اس میں پاور نہیں رہتی. تو یہ اس نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ مجھے یہ پرائرٹی دے رہی ہے چیز. حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ چیز پرائرٹی کے قابل نہیں تھی. اللہ کے نزدیک کیا چیز پرائرٹی والی تھی؟ کہ عاجزی ہو، انکساری ہو، اور فرشتہ ہے یا انسان ہے وہ مان لے کہ تکبر صرف اللہ کی چادر ہے، اسی کو زیب دیتی ہے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے وہ لوگ ہیں. قال المالاؤ، اللہ کیا تعارف کروا رہا ہے ان کا؟ کہ سردار تھے وہ لوگ اپنی قوم کے، کھاتے پیتے لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، اپنے تئیں بڑے سیانے اور پریا کے بندے تھے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نوح ہم نے تو تجھے اپنے جیسا ہی دیکھا ہے، یعنی تو ہمارے ساتھ کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، رہتا ہے، تو ہمارے جیسا ہے، تو کہاں سے پیغمبر بن گیا؟ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے تو دیکھا ہے وہ لوگ تیری پیروی کرتے ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ تجھے کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہ انسانی آنکھ ہے، ظاہر بھی ہے، جو صرف نوح علیہ السلام کا ظاہری سراپا دیکھ رہے ہیں. جیسے یہ آج بھی نور اور بشر کے جھگڑے چل رہے ہیں، آج بھی امت دو گروہوں میں بٹی ہوئی ہے. کوئی کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جی ہمارے جیسے ہی بشر ہیں. تو ہمارے سمجھنے کو یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم میں سے کسی بشر پہ 30 سپارے نہیں نازل ہوئے. ہم میں سے کسی بشر کی قبر پہ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 شام کو سلامی دینے نہیں آتے. تو کائنات کا کوئی بھی کسی مومن کی آپ سب سے بڑی وش پوچھیں گے نا تو وہ کہے گا ایک دفعہ روضہ رسول کی زیارت ہو جائے. کسی کی قبر کی، ہم تو ماں باپ کی قبروں کو نہیں دیکھتے، تو پھر ہم کہیں کہ نبی ہمارے جیسا بشر ہے، تو یہ سوائے ہماری کور ذوقی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اللہ نے ہمیں اگر وہ ظاہر بینی کی صلاحیت بخشی ہے تو پھر گر نہ بیند بروز شپرا چشمہ آفتاب را چے گناہ کے چمگادڑ کی آنکھ دن میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، تو اس میں سورج کا تو قصور نہیں ہے نا، وہ تو چمک رہا ہے اپنے ٹائم پہ. کالا یا قومی، آپ نے فرمایا میری قوم، اور آئی تم، بلا یہ بتاؤ، ان کنتو علی بینۃ من ربی، اگر میرے پاس روشن دلیل ہو رب کی طرف سے، وآتانی رحمۃ من عندہ، اور عطا فرمائی ہو مجھے خاص رحمت اپنی جناب سے، فامیت علیکم، پھر پوشیدہ کر دی گئی ہو تم پر اس کی حقیقت، انلزمکموہا، تو کیا ہم جبرن مسلط کریں تم پر، وانتم لہا کارہون، تم یہ دعوت حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو. دیکھیں پیغمبر کا جواب کیا خوبصورت جواب ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ دیکھیں بڑی لمبی چوڑی بات نہیں چھیڑی.
آپ نے فرمایا کہ قوم بتاؤ میرے پاس روشن دلیل ہو میرے رب کی طرف سے، اس نے مجھے عطا فرمائی ہو اپنی خاص رحمت سے، یعنی یہ نہیں کہا میں پیغمبر ہوں، ساری رحمتیں، ساری برکتیں، ساری فضیلتیں کس کی طرف لوٹنے والی ہیں؟ اللہ کی طرف۔ ساری خوبیوں کا وہ مالک ہے، ساری ثناؤں کا وہ مالک ہے، ساری حمدوں کا وہ وارث ہے، اور وہ جو چاہے اپنے بندے کو عطا فرما دے۔ تو پیغمبر نے اس چیز سے ہی وہ شروع کی بات کہ اگر مجھے یہ بتاؤ اگر اللہ نے کوئی روشن دلیل رکھی ہو میرے اندر، اور کیا فَأُمِّيَّةَ عَلَيْكُمْ، تم سے پوشیدہ کر دی گئی ہو، یعنی آپ نے یہ بات ختم کر دی کہ ہر کوئی ہر کسی کو سمجھ سکتا ہے، ہر کوئی نور کو دیکھ سکتا ہے، یہ صلاحیتیں اللہ نے سب کو عطا نہیں فرمائی، اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں تم پہ امپلیمنٹیشن زبردستی کر دوں، میں تمہیں وہ گن پوائنٹ پہ کلمہ پڑھاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا جب تمہارا دل نہیں مان رہا۔ یہ زبان کا کلمہ نہیں ہے صرف لا الہ الا اللہ، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ نہیں مسلمان تو کچھ بھی نہیں، یعنی صرف زبان کا ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب۔ یہ ایمان کی صفتوں کو ایویں نہ جانے، یہ ایمان کی صفتیں ٹیسٹ ہے کہ ہم ان کو پڑھ کے دیکھیں کہ کیا ہم اللہ پہ ویسے ایمان رکھتے ہیں کما حق ہو جیسے ایمان رکھنے کا حق ہے۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا نہیں ہے سودا کہ میں تمہیں زبردستی دے جاؤں، ادھار پہ ہی دے جاؤں، یہ اس بازار میں سارا نقد چلتا ہے کہ تم اللہ کے لیے اپنی دیکھیں، ہم نے آیت مبارکہ پچھلے اسباق میں سے ایک میں پڑھی ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے جنت دے کے مومنوں سے ان کی جانوں کے سودے کر لیے کہ جان میری ہے اور جنت تیری ہے۔ حالانکہ اللہ کو لوڑ اور پرواہ نہیں ہے، لیکن وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا فضل والا ہے، وہ کتنی رحمتیں اس کی وسیع ہیں کہ رحمت ربی واسعت کل شیء، کہ جس نے ہر چیز کو ہی اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مومنوں کی جانوں کے سودے کر لیے ہیں کہ جنت تمہاری ہے اور تمہاری جان میری ہے۔ یہ ایویں تو نہیں آ گیا قرآن پاک میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ہم اس کی طرف پلٹنے والے ہیں، کیوں؟ کیونکہ کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب اپنے بندے کا کرتا ہے، وہ منتظر ہے، اس لیے ہم لوٹنے والے ہیں، ہم لوٹ کے اس کی طرف جانے والے ہیں۔ ہم گھر سے 10-12 سال غائب رہے نا، پیچھے ہمارا کوئی منتظر نہیں رہتا، لیکن اللہ دیکھیں 60-70 سال بھی ہمیں اگر زندگی دے رہا ہے، 100 سال بھی دے رہا ہے، تو پھر بھی وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بندے تجھے لوٹ کے میری طرف ہی آنا ہے۔ تو اس لیے آپ فرما رہے ہیں اپنی قوم سے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم پسند ہی نہ کرو اور رحمت تمہاری گود میں آ جائے، تم پسند ہی نہ کرو اور ہدایت تمہارا دامن پکڑ لے، یا تم ہدایت کا دامن پکڑ لو، تم پسند ہی نہ کرو اور اللہ تمہیں کلمے کی نعمت عطا فرما دے۔ ایسا سودا اللہ کے ہاں چلنے والا نہیں ہے، اس نے اختیار اور ارادے کی مرضی دے کے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، اور پھر ساتھ فرما دیا لقد وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کہ ہم نے اولاد آدم کو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ وَيَا قَوْمِ، یہ آپ کا اور آپ کی قوم کا مکالمہ ہے، وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں اس تبلیغ پر، اس ڈیوٹی پر تم سے کوئی مال طلب نہیں کرتا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، وما انا بطارد الذین آمنوا، میں تمہیں خوش کرنے کے لیے ان کو نکالنے والا نہیں ہوں جو ایمان لائے۔ یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ گرے پڑے لوگ جن کے گھر میں روٹی نہیں ہے وہ تم پہ ایمان لے آئے ہیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں خوش کرنے کے لیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں دور کرنے والا نہیں ہوں۔ انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے ہیں، ولاکنی، لیکن اراکم، میں دیکھتا ہوں، قوما تجہلون، کہ تم ایسی قوم ہو جو حقیقت سے نا واقف ہے۔ اب یہ ہر متکبر انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ جو ماڑے ماڑے بندے ہیں نا، کسی چاہے وہ پیغمبروں کی بات ہے، چاہے وہ ولیوں کی بات ہے، چاہے کسی ایسی پرسنالٹی کی بات ہے جس کے ارد گرد لوگ ہدایت کے لیے جمع ہو جائیں، چاہے کسی ایسے مینٹور کی بات ہے، تو ہر متکبر انسان کا دل ہوتا ہے کہ میں بیٹھوں جدھر وہاں پہ اور کوئی نہ بیٹھے۔ یہ بھی ایک انسانی سائیکی ہے کہ آپ کہیں کہ جس جگہ پہ میں ہوں، حالانکہ جس دن ہم یہ کلیہ سمجھ گئے نا کہ میں ہمیشہ نہیں رہنے والا،
انسان کی ضرورت بھی بنتا ہے، محبت بھی بنتا ہے، اس کا سب کچھ بھی بنتا ہے، لیکن وہ ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، وہ چاہے آپ 10 سال گزار لیں کسی کے منظور نظر، چاہے 20 گزار لیں، چاہے 30، بالآخر آپ کی جگہ کسی نے لینی ہی لینی، کیونکہ یہ کائنات کا نظام ہے۔ آپ اس سسٹم میں چھیڑخانی کریں گے تو آپ منہ کی کھائیں گے۔ آپ کسی سے کہیں گے نا کہ جہاں میں ہوں وہاں کوئی مجھے نظر نہ آئے، تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ مینٹل لیول کی خرابی ہے۔ حالانکہ انسان بنا ہی اس لیے ہے کہ آپ جاتے ہیں، آپ کی جگہ کوئی دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا جاتا ہے، اس کی جگہ کوئی تیسرا آ جاتا ہے۔ تو آپ کیا فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں خوش کرنے کے لیے ان لوگوں کو تو اپنے پاس سے اٹھانے والا نہیں ہوں، کیونکہ یہ تو جانتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کریں گے، لیکن تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم میری جہالت میں زندگی گزار رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ ارے میری قوم مَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، کون مدد کر سکتا ہے میری اللہ کے مقابلے میں؟ ان طردتہم، اگر نکال دوں اہل ایمان کو، افلا تذکرون، کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے؟ یعنی یہ رشتہ جو بنا ہے، یہ دین کا رشتہ، یہ رب کی رضا کے لیے بنا ہے، اور اگر میں ان لوگوں کو نکال دوں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، تو میری کون مدد کرے گا؟ یعنی میرا مددگار تو صرف رب ہے، اور میں تمہاری خوشی کے لیے اپنے رب کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں تم سے کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ ولا اعلم الغیب، نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب سے جان لیتا ہوں۔ ولا اقول انی ملک، نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری، نہ ہی میں کہتا ہوں جن لوگوں کو تزدری اعینکم، تمہاری نگاہیں حقیر جانتی ہیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، بما فی انفسہم، جو ان کے دلوں میں ہے، انی اذ من الظالمین، اگر میں ایسا کروں تو میں بھی ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں میں نہیں تم سے کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ ہی میں تم کو یہ بتانے والا ہوں کہ میں غیب سے جان لیتا ہوں، نہ ہی میں یہ باتیں کرتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جنہیں تم حقیر سمجھ رہے ہو ان کا اللہ کے ہاں بھی کوئی معیار اور پیمانہ نہیں ہے۔ اب کوئی بھی ذی ہوش انسان جس کا دماغ بھی روشن ہے، جس کا دل بھی روشن ہے، یہ آیتیں پڑھ کے یہ اندازہ قطعاً نہیں لگائے گا کہ پیغمبر کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بات اللہ فرما رہا ہے، اور کس سے فرما رہا ہے؟ پیغمبر سے، کہ آپ انہیں کہیں کہ میرے پاس کوئی تمہارے لیے خزانے نہیں ہیں، نہ ہی میں فرشتہ ہوں۔ یہ کس چیز کا ریفیوز ہے؟ ان کے سامنے، یعنی جو آپ کے رب کو نہیں مان رہا۔ ایک سوچنے کی بات ہے نا، ہم لٹھ لے کے مگر ہو جاتے ہیں پیغمبروں کے کہ پیغمبر تو کہہ کے گئے ہیں جی ہمارے پاس علم غیب کوئی نہیں ہے، تو تم وہ پھر ولیوں پہ بات آ جاتی ہے، پھر بات نکلے گی دور تلک جائے گی کہ ہم اتنے کور ذوق ہیں۔ پیچھے ہم نے آیت مبارکہ پڑھی کہ قرآن پاک میں مشتبہ آیات بھی ہیں اور محکم بھی ہیں، اور جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں وہ تو پیروی کرتے ہیں محکم کی، اور جو یہ مشتبہ آیتوں میں سے ہے کہ جو اللہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں بیماری یا روگ ہے تو وہ اس کی مشتبہ کی پیروی کرتے ہیں، یعنی ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ آیتیں نکالیں جس میں آپ پیغمبروں کی اہانت کا پہلو نعوذ باللہ نکالیں۔ حالانکہ یہ بات ہمارے سمجھنے کے لیے ہے کہ پیغمبر کا یہ شعبہ نہیں ہے لوگوں کو اکٹھا کرے اور سارا دن تماشے دکھائے کہ میں ادھر آؤ، میں یہ بھی جانتا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں۔ یہ پیغمبر کا کام نہیں ہے، اور نہ اس کا کام ہے ڈینگے مارنا، شیہیاں مارنا کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن جائیں، یہ سارے سمندر موتی بن جائیں۔ یہ پیغمبروں کا شعبہ نہیں ہے۔ نہ ہی دولت کی نمائش کرنا پیغمبروں کا شعبہ ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال ہوا کہ سرکار آپ چاہیں تو سارے پہاڑ ہی سونے کے بنا دیں، تو سرکار نے فرمایا نہیں جبریل، میں تو اس بات پہ راضی ہوں کہ میرا رب ایک دن مجھے کھانا دے، میں کھا کے شکر ادا کروں، دوسرے دن مجھے بھوکا رکھے تاکہ میں صبر کر کے اس کے قریب ہو جاؤں۔ پیغمبروں کی یہ سوچ ہے، ان کا یہ کام نہیں ہے سارا دن بیٹھ کے لوگوں کو کہیں کہ لاؤ مٹی لے آؤ، میں ڈبل شاہ بن جاتا ہوں، تمہیں سونا بنا کے دکھا دیتا ہوں، لاؤ تم 10 روپے رکھو میں تمہیں 20 بنا دیتا ہوں۔ یہ شعبدہ بازی ہیں، یہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کا لیا ہے، جبکہ پیغمبروں نے لوگوں کو اپنی طرف مائل نہیں کرنا۔ پیغمبروں نے میں بھی عرض کر چکی تھی، پیغمبر آئے تھے انسان کا رب کے ساتھ رشتہ استوار کرنے کے لیے، استوار تو شروع سے تھا بحال کرنے کے لیے
کہ لوگ دنیا میں آ کے جب رب کو بھول گئے ہیں، کسی نے پیسے کو رب بنا لیا، کسی نے اپنی خواہش نفس کو رب بنا لیا، کسی نے بت سجا کے رکھ لیے، تو پیغمبر بتوں سے ناتا توڑ کے اللہ سے قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان کا یہ شعبہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ میں فرشتہ ہوں، حالانکہ اللہ نے فرشتے سے بہتر بنایا انسان کو، فرشتوں سے انسان کو سجدہ، حالانکہ سجدہ کسی کو روا ہی نہیں ہے کرنا۔ آپ کسی کو سجدہ کریں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ مشرک ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ نے سارے فرشتوں سے کہا کہ تم بنی آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ تو انسان مسجود ملائک ہے، اس کو صرف اپنا مرتبہ پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اس لیے پیغمبروں کا یہ کام نہیں ہے کہ سارا دن بیٹھ کے لوگوں کو رنگینیاں دکھائیں اور معجزات کا وہ بازار گرم کر کے کہیں کہ آؤ مجھے مانو۔ وہ اللہ کو منوانے آئے ہیں۔ یہ جس دن ہم سمجھ گئے، یہ جس دن ہماری سوچ میں آ گئی، بات فکر میں آ گئی، تو پھر سارے جھگڑے ختم شد۔ قالو یا نوح، اچھا یہ بات حضرت نوح علیہ السلام کر رہے ہیں۔ اب ان کی قوم قالو کہنے لگے، وہ مالاؤ سردار کہنے لگے، یا نوح اے نوح قد جادلتنا، تو نے ہم سے جھگڑا کیا، فاکثرت جدالنا، اس جھگڑے کو بڑا طویل کیا، فاتنا، اس مباحثے کو رہنے دو، بما تعیدنا، وہ عذاب لے آؤ ہمارے پاس جس کا تم وعدہ کرتی ہو، ان کنت من الصادقین، جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ دیکھیں تکبر کی ایک اور قسم انٹروڈیوس ہو رہی ہے کہ جو انسان حق کی بات نہیں سننا چاہتا، یہ پیچھے 5-7 باتیں حضرت نوح علیہ السلام نے کی ہیں۔ اب یہ سن کے نا ان کے کان کالے ہونا شروع ہو گیا۔ ہر متکبر انسان کا آج بھی یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ جب اس کا دل نہیں نہ ہوتا کچھ حق سننے کو، تو وہ جو حق کا پرچار کر رہا ہوتا ہے نا، اسے کہتا ہے جا میری جان چھڈ، میں تیری کوئی گل نہیں سننی۔ تو یہ وہ اپنی طرف سے وہ جھگڑا سمیٹتا ہے، حالانکہ یہ رویہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی، سرداروں کا۔ وہ کہہ رہے اچھا اتنی سی آپ نے باتیں کی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نوح تو نے بڑا طول کر دیا ہے اس بحث کو، تو لے آ۔ اب دیکھیں اکے تھکے کہہ رہے ہیں، پیغمبر کو چیلنج دے رہے ہیں کہ جا، اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب لے آ۔ یعنی 950 سال ہو گیا آپ کو سمجھاتے ہوئے، تو وہ سمجھنے کی بجائے اک گئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تو کر جو تو نے کرنا ہے۔ جیسے ہم جھگڑا ختم کرتے ہیں، اینڈنگ بات ہوتی ہے جا جو کرنا ہی کر لے، تو کرنے والا انسان نہیں ہوتا، کرنے والی ذات رب کی ہوتی ہے۔ تو ڈرنا چاہیے کہ ہر وہ بندہ جو پھر اوپر دیکھ کے کہتا ہے یا اللہ انہاں نوں تو ہی سدیاں کرنا ہے۔ کالا آپ نے فرمایا انما یاتیکم بہ اللہ انشاء، اللہ ہی لے آئے گا تمہارے پاس اگر وہ چاہے گا، وما انتم بمعجزین، اور تم نہیں ہو عاجز کرنے والے۔ یعنی آپ نے پھر بھی یہ چیلنج نہیں دیا کہ میں ہوں ہی ستیہ ناس کر دین لگا تہاڈا، حالانکہ یہ بددعا حضرت نوح علیہ السلام کی تھی ان کی قوم پہ کہ رب سندا تے ساریاں دی پر مندا اپنے پیاریاں دی۔ اب یہ جھگڑا اللہ نے کیسے سمیٹا تھا؟ اللہ نے فرمایا تھا نوح تو کیا چاہتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ پیچھے کہ میں تم سے کچھ مانگنے نہیں آیا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ تو اللہ نے پوچھا نوح اتنا سر کھپایا، اتنے سال تجھے اتنی طویل زندگی دیا، چین کی گھڑی اس قوم نے نہیں لینے دی، اب تو بتا کیا چاہتا ہے؟ آپ بھی فیڈ اپ ہو گئے ہوئے تھے اس قوم کی، اور دل شکنی جب ہوتی ہے، آہ جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اور پھر وہ ہستیاں اللہ جن سے پوچھے کہ تم کیا چاہتے ہو، تو نوح علیہ السلام نے بھی پھر انہی کے سٹائل میں اللہ سے عرض کی کہ اللہ ان کو غرق ہی کر دے۔ یہ مطلب ان کا بیڑا کس لیے غرق ہوا کہ یہ رسالت توحید کو ماننے کو بھی تیار نہیں تھے۔ یہ دیکھیں پیچھے ان کی بات کتنی سخت بات ہے نا، کہ تیرے میں کیا ہے نوح، تو کس بات پہ ہمیں ہدایت کی طرف بلاتا ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں تو ہماری طرح کوئی انسان ہے، نہ تیرے پاس خزانے ہیں، نہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ اتنی سخت باتیں، اور وہ آپ کا جگر چھلنی کر رہی ہیں، اور جب جگر چھلنی ہو جاتا ہے تو پھر اس سے آہیں نکلتی ہیں۔ کالا آپ نے فرمایا کہ اللہ ہی پوچھے تمہیں، یہ آپ کی بات ہے کہ اللہ چاہے گا تو تمہیں جو چاہے گا تمہارے ساتھ کرے گا۔ ولا ینفعکم نصحی، فائدہ نہیں پہنچائے گی تمہیں میری خیرخواہی، نراتو، اگر میرا ارادہ ہو، انصح لکم، کہ میں تمہاری خیرخواہی کروں، ان کان اللہ یرید، اگر اللہ کی مرضی ہو،
आई युगवियाकुम कि वो तुम्हें गुमराह कर दे, हुआ रब्बुकुम वो तुम्हारा परवरदिगार है, व इलैहि तुरजाऊन और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। यानी ये सीधी सीधी बात है कि मेरा रब जाने और तुम जानो। अम यकूलून अफ्तराहु, क्या वो कहते हैं कि उसने खुद गढ़ लिया इसे। कुल आप फरमाइए इन इफ्तरईतुहु, अगर मैंने खुद गढ़ा, फालैया इजरामी तो मुझ पे वबाल होगा मेरे जुर्म का, व आना बरीउम मिम्मा तुजरमून और मैं बरी जिम्मा हूँ उन गुनाहों से जो तुम करते हो। सदकल्लाहुल अजीम। यहाँ हमारी मेंटेलिटी को भी सीधा करने वाली बात है कि जो बंदा जो जुर्म करता है वो उसकी सजा पाएगा। यानी यूं नहीं हो सकता कि मैंने कोई काम किया है, कोई जुर्म किया है तो उसकी पूछ आपसे हो, उसकी पूछ गछ भी किससे होनी है? मुझसे। हम एवं ही लोगों के ठेके लिए फिरते हैं, हम एवं ही गिबतें कर करके तो जो छोटी छोटी नेकियां कर पाते हैं उनको भी जाया किए कर देते हैं। हालांकि ये अल्लाह का मामला है। देखें पैगंबर बात कर रहा है कि अगर अब वो कहते थे कि तू खुद से गढ़ के ले आता है हमारे पास बातें, आपने फरमाया कि अगर मैं गढ़ता हूं ना तो इसका वबाल मैं उठाऊंगा, यानी फिर रब मुझसे पूछेगा। और अगर जो तुमने गुनाह किए हैं उनके बारे में मुझसे बाज़पुरस नहीं होगी। तो अगर ये कायदा है, ये कुलिया है जिंदगी गुजारने का कि हम लोगों के गुनाहों से, लोगों के ऐबों से, लोगों की कोताहियों से ऐसे बेनियाज हो जाएं कि हमें ये याद रहे कि मैंने किसी का जवाब नहीं देना, मैंने सिर्फ अपनी कब्र में जाना है। यानी हमारा किबला सीधा करने को ये बात काफी है। हम कहते हैं फलां ने मेरे साथ ऐसा किया, फलां ने मेरे साथ ऐसा किया, ये तो पूछा ही नहीं जाना उधर। सवाल क्या है? तुमने क्या किया, किसके साथ तुमने, हम वहां इतनी तफसील सुनाने बैठेंगे कि नहीं पहले, हालांकि अल्लाह तो सब जानता है, पहले उसने ऐसे किया था, फिर फलां को ऐसे कहा था, फिर उसमें ज्यादातर बातें बदगुमानी निकल आएंगी कि उसने नहीं कहा होगा और हमने फर्ज किया होगा। तो ये जो हम पुट्ठा सीधा फर्ज कर लेते हैं ये बड़ा मामला सख्त है। अल्लाह ने फरमाया इत्तकू मिनज़्ज़न, गुमान तो अच्छा भी हो तो उससे बचना चाहिए। तो हम बुरे गुमान कर करके खुद ही फर्ज कर लेते हैं, खुद से बातें फर्ज करके तो गुनाह और बुख्तान अपने सर ले लेते हैं। हालांकि मामला ये नहीं है कि मेरी सास ने मेरे साथ कैसा सलूक किया, मेरी नंदू ने कैसा किया, देवरानी जिठानी ने कैसा किया, हमसाई ने कैसा किया, शागिर्द ने क्या किया, उस्ताद ने क्या किया। सवाल ये है कि तुमने क्या किया। इतना सा सवाल है और इसका जवाब हमसे नहीं बन पड़ेगा, क्योंकि हमें ये तो याद ही कोई नहीं हम क्या कर रहे हैं। मुझे ये याद है मेरे साथ किस किस ने क्या किया, किस किस वक्त किया, वो ऐसे जहन की स्लेट पे लिखा हुआ है, डिलीट ही नहीं होता किसी शक्ल में भी जाके। वो फिर वो थोड़ा सा रिफ्रेश करती है माइंड को तो फिर वो डाटा सारा बैक हो जाता है। ये याद माजी अजाब है यार, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। कि इतना स्ट्रांग हमारा हाफिजा है कि हमें दूसरों की हुई ज्यादतियां हम कभी नहीं भुला पाते, ना भुला पा रहे हैं। लेकिन हम जो किसी के साथ करते जा रहे हैं वो हम साथ साथ खुद ही रेज करते जा रहे हैं। हमें अपनी की ज्यादतियां याद नहीं है। हालांकि सवाल वहां थोड़ी मुश्किल इसलिए पेश आनी है कि सवाल हमसे दूसरों का नहीं किया जाएगा। तो अल्लाह ताला हमें ये जीते जी समझ जाने की तौफीक अता फरमाए कि जब सवाल हमसे होना है तो हम तैयारी भी अपनी करें कि मैंने वहां जान नहीं छूटनी कि नहीं नहीं उन्हें पहले इंज कीता सी, ये नहीं होगा। वहां यही होगा कि तुमने क्या किया। तो ये सवाल अल्लाह तैयार करने की हमें तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला की जात बीमारों को शिफाएं अता फरमाए। वमा अलैना